خلافت کا کوئی حقدار تھا تو وہ صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام تھے۔ اس کے علاوہ پوری روئے زمین کے اوپر مسلم امہ میں ان سے بڑھ کر کوئی خلافت کا حقدار تھا ہی نہیں۔ سیدنا علی نے ایک پہلا خطبہ جو دیا نا اپنی خلافت کا، وہ ایک پالیسی ساز خطبہ تھا۔ ان کے جو گورنرز تھے انہوں نے فوری طور پر بیت المال لوٹا، وہ مکے جمع ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تو دوستو، ہم پہنچے تھے کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور حرم رسول مدینہ کے اوپر جو مظاہرین تھے، جن لوگوں نے مختلف شہروں سے آئے تھے، جن کو آپ مفسدین بھی کہہ سکتے ہیں بعد میں، چونکہ وہ موب میں تبدیل ہو گئے، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ 3 بر اعظموں کے اوپر پھیلی ہوئی ایک وسیع و عریض سلطنت تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اس وقت سمجھ لیں سندھ سے لے کر اور شمالی افریقہ تک مسلسل ایک بلاک تھا جس کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور اتنی بڑی حکومت تھی کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر یہ ایک سردار یا ایک حکمران کے نیچے سب سے بڑی سلطنت تھی۔ تو ظاہر ہے اس کو ان اٹینڈڈ تو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ تو وہ جو بلوائی تھے یا وہ لوگ تھے جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، اور پھر انہوں نے جو ان کے درمیان اکابر صحابہ موجود تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے بدتمیزی کی، اور ان بدتمیزیوں کی وجہ سے وہ لوگ بھی کنارہ کش ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ مل کے جو ہیں، انہوں نے پہلے سیدنا طلحہ کو کہا کہ آپ خلیفہ بنے، انہوں نے کہا جی سوری۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سیدنا زبیر کو کہا، انہوں نے کہا جی سوری۔ پھر یہ لوگ جو ہیں مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ ان تینوں کو کیوں دعوت دی گئی، اس کی ایک ریزن تھی کہ جب سیدنا عمر نے مجلس شورا بنائی تھی تو اس میں 6 افراد تھے، اور یہ پرزیوم کیا گیا تھا اس وقت، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ یہ 6 افراد ہی امت کے سب سے سینئر ترین فرد ہیں، اور آئندہ جب تک یہ زندہ ہیں خلافت انہی میں رہنی چاہیے۔ تو اس وقت جو سیدنا عبد الرحمن بن عوف فوت ہو چکے تھے، سیدنا عثمان جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، 6 میں سے 4 افراد جو شورا کے تھے وہ باقی رہ گئے، اور ان میں سے سیدنا سعد بن ابی وقاص لا تعلق ہو چکے تھے۔ باقی یہ 3 لوگ تھے۔ خلافت اگر کسی کو دی جا سکتی تھی تو وہ ان تینوں میں سے کسی کو دی جا سکتی تھی۔ اب تینوں کے اندر بھی جب آپ میرٹ دیکھتے ہیں تو سیدنا عثمان کو خلیفہ بناتے وقت سیدنا زبیر سیدنا علی کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے، اور سیدنا طلحہ جو تھے وہ سیدنا عثمان کے حق میں اس وقت دستبردار ہوئے تھے۔ تو اس طرح یہ بات بالکل سمجھ لیں کہ چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یہ روشن ہو جاتی ہے کہ اگر اس وقت خلافت کا کوئی حقدار تھا تو وہ صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام تھے۔ اس کے علاوہ پوری روئے زمین کے اوپر مسلم امہ میں ان سے بڑھ کر کوئی خلافت کا حقدار تھا ہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالحاظ تقوی، بالحاظ زہد، بالحاظ شہرت، بالحاظ قربانیاں، بالحاظ قربت، جتنے بھی کرائیٹیریا کے آپ پر چلے جائیں، سب سے افضل ترین مولا علی علیہ السلام تھے، اور وہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہتر اور سب سے گراں قدر آدمی تھے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ اس لیے خلافت کا ان کے علاوہ کوئی اور حقدار تھا ہی نہیں، اور یہ کویشچن ارائز ہی نہیں ہو سکتا کہ ان کی جگہ کوئی اور خلیفہ کا امیدوار ہو سکتا ہے۔ اب جب یہ سچویشن ہوئی تو لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس گئے، تو مولا علی علیہ السلام نے پہلے تو تھوڑی سی ہیزیٹیشن دکھائی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں جاتا ہوں، تمام اکابرین صحابہ اہل الرائے و عقد جو مدینہ کے ہیں، جو پہلے بھی خلفاء کو منتخب کرتے رہے ہیں، میں ان کے سامنے جاؤں گا، اگر وہ میری بیعت پر رضامند ہوئے میں آپ یہ ذمہ داری قبول کروں گا۔ تو بالکل عوامی انداز میں، بالکل شورا کے انداز میں یہ بیعت منعقد ہوئی، اور تمام مدینے کے صحابیوں نے، جلیل القدر صحابی تھے، مدینہ میں مقیم تھے، ان سب نے سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کی،
اور ان کو خلیفہ راشد منتخب کیا۔ اس کے علاوہ سیدنا زبیر نے بھی بیعت کی، سیدنا طلحہ نے بھی بیعت کی، لیکن یہاں دو ناخوشگوار واقعات پیش آئے۔ وہ ناخوشگوار واقعات یہ تھے کہ ان بلوائیوں کے چند سرداروں نے سیدنا طلحہ کے ساتھ بدتمیزی کی اور سیدنا زبیر کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اب یہ جو تھے بزرگ تھے، انہوں نے قربانیاں دی ہوئی تھیں، اور یہ دونوں پہلے دنوں کے مسلمان تھے، طلحہ، زبیر اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ چند پہلے 10 8 6 مسلمان آپ کہہ لینا تو ان میں سے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی پوری زندگیاں بتائی ہوئی تھیں، اور کوئی غزوہ، کوئی جہاد، کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں ان تینوں نے شرکت نہ کی ہو، اور ان تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہ کیا ہو۔ سیدنا زبیر، ان کی تلوار نے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ سیدنا طلحہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ احد والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیروں کی بچھاڑ ہو گئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے اوپر تیر روکے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ تیر اس وقت جو ہوتا تھا وہ چاقو یا خنجر سے زیادہ تیز ہوتا تھا، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے اوپر وہ تیر روکے، اور اس کی وجہ سے ان کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہوا تھا اور بالکل ختم ہو گیا ہوا تھا، اس وقت چھلنی ہو گیا تھا ہاتھ ان کا، لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک اور چہرہ مبارک پر انہوں نے ایک بھی تیر نہیں لگنے دیا، تیروں کو اپنے ہاتھ پہ روکا۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں ان بزرگوں کی تھیں، لیکن ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی ان لوگوں نے، اور وہ بزرگ اس بدتمیزی کو نہیں سہار سکے، اور بالکل انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا، انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ کے وہ مکہ چلے گئے۔ اب جب وہ مکہ پہنچے نا تو سیدنا علی اپنی خلافت کو سنبھال چکے تھے۔ سیدنا علی نے ایک پہلا خطبہ جو دیا نا اپنی خلافت کا، وہ ایک پلیسی ساز خطبہ تھا، اور وہ خطبہ، اس کے اوپر ہمارے مورخین اتنی توجہ نہیں دیتے اور اہل تشیع بھی اتنی توجہ نہیں دیتے، لیکن وہ خطبہ جو ہے نا جی، اصل میں وہ اس نے کان کھڑے کر دیے بنو امیہ کے۔ سیدنا علی نے کہا کہ میں بیت المال کا لوٹا ہوا ایک ایک پیسہ نکلواؤں گا، اور اگر یہ بیت المال کسی کی بیٹی کے جہیز میں بھی چلا گیا ہے نا تو میں وہ بھی واپس لوں گا۔ یعنی انہوں نے اوپن احتساب کا اعلان کر دیا اور ریکوریز کا اعلان کر دیا۔ بنو امیہ کے گورنرز کو پتہ چل گیا کہ اب یہ ہماری شامت آنے والی ہے، اور یہ کسی صورت میں بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پہلے ان کو پتا تھا کہ سیدنا عمر کس طرح رکھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ سیدنا علی بھی سیدنا عمر کی طرح ہی حکومت کو چلائیں گے، تو انہوں نے بڑی ہی ہوشیاری کے ساتھ، ان کے جو گورنرز تھے، انہوں نے فوری طور پر بیت المال لوٹا، اس کا نقدی اور جتنا سونا چاندی اس بیت المال میں صوبے کے موجود تھا وہ لوٹا، اور وہ مکے جمع ہو گئے۔ عبداللہ بن عامر نے بصرہ کا مال لوٹا، یعلا بن امیہ نے یمن کا مال لوٹا، اور یہ سارے کے سارے مال لوٹ کے تو یہ چلے گئے مکہ میں۔ مروان یہاں سے بھاگا مدینہ سے، اور وہ بھی جو ہے وہ مکہ میں، یعنی بنو امیہ نے اپنا کٹھ جو ہے نا وہ کر لیا جا کے مکہ میں۔ اب سیدنا علی مدینہ میں اپنی حکومت کو مستحکم کر رہے تھے۔ اب میں سب سے پہلے آتا ہوں کہ مکہ میں کیا ہوا۔ مکہ میں یہ ہوا کہ چونکہ حج ابھی تھوڑے دن پہلے ختم ہوا تھا، ذوالحجہ کا مہینہ ابھی چل رہا تھا، تو بہت سے حاجی وہاں مقیم تھے، بنو امیہ والے وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے مظلومیت کا نعرہ لگایا وہاں پر، اور اماں عائشہ جو جن کو رستے میں پتہ چلا، ابھی وہ مکہ سے نکلی ہی تھیں کہ پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، تو وہ مکہ واپس لوٹ گئیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اماں عائشہ کو کہا کہ اماں آپ حمایت کریں ہماری، کہ سیدنا عثمان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ اب وہ ظلم تو ہوا تھا، اب حضرت علی بھی اس ظلم کے انکاری نہیں تھے، کوئی بھی اس ظلم کا انکاری نہیں ہے۔ آج بھی جو ظلم سے انکار کرے میرا خیال ہے وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ سیدنا عثمان پہ ظلم تو ہوا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اسی اسنا میں جب طلحہ اور زبیر وہاں پہنچے
تو بنو امیہ نے کہا کہ اصل میں یہی مخالف ہیں. یہ ذرا بڑے غور اور باریک نقطہ ہے کہ جب وہ مکہ پہنچے تو بنو امیہ والوں نے ان کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے. اب دیکھیں کہ ان دو بزرگوں بیچاروں کی کیا صورتحال ہو گئی. ذرا سائیکولوجیکل انالیسس کریں کہ مدینہ میں ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، دست درازی کی گئی، ان کی توہین کی گئی برسر عام بلوائیوں کی طرف سے، اور مکہ پہنچے تو ان کو جناب انہوں نے بنو امیہ نے اپنی رکھ لیا تنقید کے آگے کہ یہی لوگ ہیں مروانے والے سیدنا عثمان کو. تو وہاں پھر انہوں نے اور کیا کرتے، وہ کدھر جاتے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو عثمان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم بالکل اس کے ساتھ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ عثمان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور عثمان کا بدلہ لینا چاہیے. لیکن انہوں نے بڑی تدبیر کے ساتھ اس پہ لوگ غور نہیں کرتے کہ یہ جو لشکر وہاں پہ بنو امیہ نے تیار کیا اور تمام کا تمام پیسہ جو وہ بیت المال سے لوٹ کر لے آئے ہوئے تھے اس کو انہوں نے انویسٹ کر کے ایک آرمی ریز کی اور پھر مختلف سائڈ کے قبائل کے لوگوں کو بھی پیسے دیے اور انہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. کسی کو پیسے دیے، کسی کو ڈرایا، کسی کے اوپر مظلومیت کا، سیدنا عثمان کے خون کا ترلا منت کیا. ایک آرمی جب ریز کی تو ایکچول تو اس آرمی کو مدینہ کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن سیدنا طلحہ اور زبیر نے اپنی بصیرت کی وجہ سے، کیونکہ وہ بالکل پہلے دن ہی نہیں چاہتے تھے کہ سیدنا علی کے ساتھ ان کی لڑائی ہو. اگر وہ مدینہ کی طرف جاتے تو ظاہر ہے حرم رسول کی بھی پامالی ہوتی ایک دفعہ پھر، اور ان کی ڈائریکٹ لڑائی ہوتی سیدنا علی کے ساتھ. تو انہوں نے اس کو بصرہ کی طرف موڑا. اب مدینہ میں کیا ہوا؟ مدینہ میں سیدنا علی نے پہلا اپنا خطبہ ارشاد کیا اور اس کے بعد انہوں نے متعدد گورنر جو ہیں وہ برطرف کر دیے اور ان کی جگہ نئے گورنر متعین کر دیے. اور یہ بالکل ایک لیگل آرڈر تھا، ایک خلیفہ راشد کا آرڈر تھا، اور کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ خلیفہ راشد کے آرڈر کا انکار کرے. تمام کے تمام صوبوں میں جہاں جہاں سیدنا علی نے گورنر بدلے، سوائے 2 صوبوں کے، باقی 7 یا 8 صوبوں میں سیدنا علی نے گورنر بدلے اور وہاں انتقال اقتدار ہو گیا، نئے گورنرز کو چارج مل گیا. لیکن صوبے کے ایک گورنر، شام کے گورنر نے سیدنا علی کے آرڈرز کو ماننے سے انکار کر دیا. سیدنا علی نے کیا کیا کہ جو گورنر انہوں نے معطل کیے بنو امیہ کے، ان کی جگہ پہ جو گورنر لگائے وہ اکابرین صحابہ انصار میں سے انہوں نے ان کا انتخاب کیا، اور مہاجرین میں سے ان کا 3 گورنر انہوں نے لگائے مہاجرین سے، اور 5 گورنر انہوں نے لگائے انصار میں سے. اور انہوں نے سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ جو بہت برگزیدہ انصاری صحابی ہیں اور سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کو انہوں نے حضرت معاویہ کو معطل کر کے ان کو ڈسمس کیا معاویہ کو، اور ان کی جگہ پہ سہل بن حنیف کو جو ہے وہ گورنر بنا کے بھیجا. اب اگر یہیں پہ بات رک جائے تو دیکھیں تو سہل بن حنیف اور امیر معاویہ کا ہی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. کہاں سہل بن حنیف سابقون الاولون کے مسلمان، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری جنگوں میں شریک ہونے والے، قربانیاں دینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے والے، اور کہاں امیر معاویہ جو آخری فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، ان کا ہی کوئی آپس میں کمپیریزن نہیں ہوتا. پھر دوسری طرف خلیفہ راشد کا سب سے بڑا پروانہ ان کے پاس تقرری کا تھا، لیکن وہ جب شام کی سرحد پر پہنچے تو وہاں آلریڈی پہلے فوجیوں کا ایک دستہ متعین کیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، ہم آپ کو شام کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اب یہ کھلم کھلا ایک ڈس اوبیئنس تھی، ایک بغاوت تھی خلیفہ راشد کے خلاف. اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا ٹھہر کے سوچیں کہ یا تو آپ کو حضرت علی کی خلافت راشدہ کا انکار کرنا پڑے گا اور انہیں ایک نارمل دنیاوی حکمران ماننا پڑے گا، یا پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر وہ خلیفہ راشد تھے تو پھر سیدنا معاویہ نے ان کے خلاف بغاوت کی. 100% بغاوت ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا. اب یہاں پہ آ کے 2 پوائنٹس میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں کوئی بھی ایسا
ابھی تک پیدا نہیں ہوا، شیعہ اہل تشیع میں بھی اور اہل سنہ میں بھی، جس نے امیر معاویہ کو خلیفہ راشد کہا ہو. ناٹ ایٹ آل، ہو ہی نہیں سکتا. وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا، لیکن میں یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی اجتہادی خطا تھی. اب اسی وجہ سے میں نے اجتہاد کے ٹاپک کو پورا پڑھا کہ یہ ہے کیا. اب یہ اجتہادی خطا نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کہ اجتہاد کا حکم جب دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حاکم کوئی قانون ایسا جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب اور سنت میں نہ پائے اور اپنی یا اس کے علم میں نہ ہو اور اپنی عقل کو بروئے کار لا کے فیصلہ کرے، تو اگر اس کا فیصلہ ٹھیک ہوگا تو اللہ 2 اجر دے گا، اگر اس کا فیصلہ غلط ہوگا تو تب بھی اس کو 1 اجر ضرور دیا جائے گا. اب یہ ذرا غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اوپر. پہلے نمبر پر وہ حاکم ہو جو اجتہاد کرے. نمبر 2، وہ کوئی حکم اگر قرآن و سنت میں نہ پائے تو پھر اس کے اوپر اجتہاد کرے. یہ دونوں شرائط میر معاویہ پورا نہیں کرتے. نہ وہ حاکم تھے کیونکہ خلیفہ راشد ان کو ڈسمس کر چکے تھے، اور خلیفہ راشد کا آرڈر تمام سینکٹیٹی، تمام لیگیلٹی رکھتا ہے، اور وہ پریویل کرے گا ہر قسم کے آرڈر کے اوپر. تو خلیفہ راشد ان کو عہدے سے ہٹا چکے تھے، وہ حاکم نہیں تھے، لہذا وہ اجتہاد کا حق بھی نہیں رکھتے تھے. نمبر 2، قصاص کا قانون جو ہے یہ قرآن اور سنت میں بہت واضح طور پر موجود ہے، اور کسی ایسے بندے کو جس کی اس میں لوکس اسٹینڈ نہ ہو، قصاص کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. قصاص کا مطالبہ کون کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے قصاص کا مطالبہ خونی رشتہ دار کریں گے، یعنی اس کے جو خونی رشتہ دار ہیں مقتول کے، وہ کریں گے. اس کے بعد قصاص کا مطالبہ اسٹیٹ کرے گی. اس کے بعد قصاص کا مطالبہ عوام الناس کریں گے. اب کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جناب سیدنا عثمان کے چچا زاد بھائی تھے معاویہ. بالکل قطعی طور پر کوئی چچا زاد بھائی والا رشتہ نہیں تھا. تیسری نسل کے اوپر جا کر ان کا شجرہ نسب ملتا ہے، یعنی ان کا پردادا ایک تھا اور آگے وہ 2 نسلیں ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو معاویہ بن ابو سفیان، حرب ان کا نام تھا، اور اس کے اوپر جو ہیں ایک اور ہے سخر. معاویہ بن ابو سفیان، اس کے اوپر حرب، اور اس کے اوپر امیہ. یہ ہے سیدنا معاویہ کا شجرہ نسب. اور سیدنا عثمان کا یہ ہے کہ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ. یہ امیہ کے اوپر جا کے ان کا خاندان ملتا ہے. درمیان میں جناب 3 لڑیاں ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، آپ سب لوگ انصاف کے ساتھ بات کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے دادے کا دادا کون تھا اور اس کی اولاد اس وقت کدھر ہے؟ تو اس حوالے سے خونی رشتہ دار سیدنا عثمان کے موجود تھے، ان کے بیٹے موجود تھے، ان کی بیٹیاں موجود تھیں، ان کی بیوائیں موجود تھیں. قصاص کا مطالبہ کرنے کا وہ حق رکھتے تھے. اور کس سے مطالبہ کریں گے؟ اسٹیٹ سے. اسٹیٹ کو کون رن کرے گا؟ جو خلیفہ راشد ہوگا. خلیفہ راشد کو جب آپ تسلیم ہی نہیں کرتے تو آپ کے پاس ان سے قصاص لینے کا بھی کوئی حق نہیں ہوتا. اس لیے اجتہاد والی تھیری بھی غلط ہے، اور قصاص مانگنے کا حق رکھنے والی تھیری بھی غلط ہے. سیدنا مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں معاویہ نے بغاوت کی ہے، اور اسلام کے میں وہ رکھنا ڈالا جو آج تک پر نہیں ہو سکا. یہاں تک اس بات کو سمجھ لیں کہ بغاوت کیسے ہوئی. سیدنا مولا علی کے تمام گورنرز کو چارج مل گیا، صرف ایک صوبے کے گورنر نے چارج دینے سے انکار کیا، تو مولا علی نے اس کے خلاف فوج کا کشی کا اعلان کیا اور فوج کو لے کر شام کی طرف چڑھائی کرنے کا ارادہ فرمایا، اور بلکہ چل پڑے. اب یہ سین بنا کہ ادھر سے حضرت علی اپنی فوج لے کے چلے شام کے اوپر حملہ کے لیے، ادھر سے مکہ سے ایک آرمی چلی اور اس نے بصرے کا رخ کیا. اب یہ درمیان میں آ کے ان کو سیدنا علی کو بھی پتہ چل گیا کہ وہاں سے ایک آرمی آ رہی ہے، ان کو بھی پتہ چل گیا. بنو امیہ چونکہ اس آرمی میں سارے کا سارا اثر، سارے کا سارا نفوذ جو تھا وہ بنو امیہ کے پاس تھا. اب آگے جا کے یہ ملیں گے آپس میں
اور وہ جنگ جمل کا جو واقعہ ہے وہ میں آپ کو بیان کروں گا۔